دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ اپنے عظیم قائد کا استقبال کیجئے۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان زے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گل بنے باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے پیش نظر وہ نو بہار دل ہے سجدے کو بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام پیران طریقت اور سیاسی و سماجی شخصیات تحریک لبیک پاکستان کے
زونل ڈویژنل ضلعی پی پی ذمہ داران یوسی ذمہ داران تمام کے تمام میرے سر کا تاج، لیکن بابا جی ہمارا سب کا تعارف 2 حرفوں میں کرا کے گئے ہیں۔ وہ تعارف یہ ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے، ہمیں کوئی بھی کائنات میں عہدہ مل جائے، ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ اپنے آقا و مولا دی عزت تے بڑی دلیری نال پیرا دینا ہے، اس دے ہوتے کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ باقی سارے ساڑھے تعارف سارے علاقے اور سارے پیچھے رہ گئے۔ اور سانو ایک کوئی بابا جی گل دس کے گئے کہ جناب لوگ کہنے ہیں کہ چھٹی والا دن بھی نہ ہوئے تے لبیک والے پھر بھی میلاں دے حساب نال لبیک دے نعرے لان تے پانی بھی نہ منگن تے پھر آ کے پنڈال تے بہ جان روٹی بھی نہ منگن، اے کیڑی گل ہے؟ تے بابا جی آدھے سن ایک گل وچ ہور ہے، اور وہ گل کیڑی ہے؟ وہ حضور دی محبت دی گل ہے۔ بابا جی نے جڑے جام عشق رسول دے اس قوم میں پلائیں، اور جمیں جمیں دن ودہ جا رہا نشہ ودہ جا رہا، اور اے نشہ لتھنا نہیں، کیونکہ بابا جی آدھے سن اے نشہ لت گیا تو پھر حشر والے دن مزہ نہیں آنا، اے نشہ تو چڑھے ہوئے گا تو پھر اسی حضور دی بارگاہ حاضر ہوئیں گے تو پھر اسی یہ نعت پڑھیں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور لبیک آڑے جتھے بھی جاندے نو تے رسمن نہیں جاندے، آئے بیٹھیں تے رسمن نہیں آئے بیٹھے، بلکہ دنیا نو دسن آئے بیٹھیں کہ یا رسول اللہ زمانہ جہو جے بھی ہوئے، حالات جہو جے بھی ہون، حکمران جہو جے بھی ہون، سردار بڑیرے جہو جے بھی ظلم دے اتران، اسی پھر بھی تہاڈی ناموس تے بڑی دلیری نال پیرا دین واسطے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ شاہ صاحب فرما رہا سن طبیعت خراب ہے، بے شک طبیعت خراب ہے، لیکن بابا جی آدھے سن لطفے سجن دم بدم تے کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن بابا تے انج بھی سجن بابا۔ ساڑھا مقصد ہے حضور دے دین دی گل کرنا اور حضور دی ناموس رسالت ہوتے گل کرنا، جس دا مسئلہ اتنا بڑا کہ لوگ سمجھے نہیں، پھر بابا سمجھا کے گیا، اور جدو بابا قوم نو سمجھا کے کیا پھر قوم منار پاکستان آگے دسیا کہ بابا جی جڑا تسی سانو سبق دے کے گئے ہو نا کہ من سبا نبی جن، اور سبق اسی ہون قبر تک نہیں بھولیں گے، ساڑیاں نسلہ تک بھی منتقل ہوئے گا، اور اسی سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں، تو آڑی حرمت ناموس دے ختم نبوت دے ہوتے کوئی ایک حرف بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ اے بابا جی دس کے گئن، اور دس کے گئن کہ جناب بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے ٹی وی اینکر انٹرنیشنل میڈیا دے بابا جی کو آئے، وہ کہنے لگے جی تسی قوم نو کی دسنا چاہتے ہو کہ کتنا حساس مسئلہ؟ بابا جی آکھیا بہ جا میں تنوں سمجھانا، 2 حرفہ مسئلہ۔ بابا جی فرمان لگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے موقع تے چلے، آپ دے نال ہزاراں دا صحابہ دا لشکر نال جا رہا ہے، رستے چ ایک مقام آیا جس مقام تے میرے آقا و مولا نے ویکھیا کہ کتی سوئی ہوئی ہے، تسی سارے اسی پنجابیاں پنڈا دے رہن والے ہیں، تانوں پتہ نا کتیاں روڈوں تے بچے دے دیندیاں، کتی سوئی ہوئی تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں انہوں دیکھیا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا لشکر روکیا، ایک صحابی نو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، فرمایا کتی نے تازے تازے بچے دیتے ہوئے ایتھے کھڑے ہو جاؤ، پورا لشکر جدوں تک گزر نہ جاوے نا انہوں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں کیا بڑی بات ہے کہ آپ کے نبی نے، وہ برٹش تھی، وہ انگریز تھی، تے وہ کہنے لگا بڑی بات ہے کہ آپ کے نبی نے ایک جانور کا اتنا حقوق بتایا، آپ نے کیا گل سن لیا کہ میرے آقا و مولا ہزاراں دے لشکر نال جا رہے ہون تے کتی سوئی ہوئے تے میرے آقا و مولا صحابی نو کھڑا کر دیں بھی انہوں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تے جدو میرے آقا و مولا مکہ دے اندر پہنچے کسی نے آگے دسیا حضور تو آڑا گستاخ ابن قتل کعبے دے پردے کعبے دے غلاف تے کعبے دی دیوار دے درمیان لٹکے ہویا اور رسیاں پکڑ دیا جو تے لٹک گیا تے اگے کعبے دی دیوار ہے تے ادھر کعبے دا غلاف ہے بچ لٹکے ہویا تے میرے آقا مولا نے فرمایا فقتلو، میرے آقا مولا نے فرمایا انہوں اتھے ہی بڑھ کے رکھ دو۔
کہ کتی ہوئے او حضور دے رستے جا جاوے او گستاخ رسول نہ ہوئے ان دے بچے بچ جان جے گستاخ رسول ہوئے او کعبے دے غلاف بھی لٹکا ہوئے تو میرے آقا مولا نے فرمایا انہوں اتھے ہی بڑھ کے رکھ دو ایک قوم نو مسئلہ سمجھا کے کہن اور پھر جدو پوری قوم نو بچے نو سبق چڑھایا لوگ کہندے سن جی کتے لے کیا گستاخ رسول دے بارے اتنا سخت موقف کتے لے کیا تو میرے آقا مولا نے فرمایا میں تانوں وہ حدیث دے کے جا رہا ہوں وہ حدیث یاد کرا کے جا رہا ہوں جس حدیث دے تمام راوی ائمہ اہل بیتن جس دے راوی امام حسنن جس دے راوی امام حسینن جس دے راوی مولا کائناتن جس دے راوی امام موسیٰ کاظمن جس دے راوی امام علی رضان اور حدیث کی ہے کہ من سب نبی جن جڑا بھی نبی در بارے گل کرے انہوں اتھے بڑھ کے رکھ دو بس اے مسلمان کی خاصیت ہے کہ ساری گلہ برداشت کر سکتا اپنے نبی دی عزت تے کوئی گل برداشت نہیں کر سکتا اسی جیندے ہی اپنے نبی واسطے ہیں اور انہاں دا نانا لے کے جیندے ہیں اور انہاں دے نانا والی قیامت والے دن ساڈی چھوٹ ہونی ورنہ تا سانو پتا کہ ساڈے جدوں سارے نبی کہہ رہے ہون گے نفسی 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 ادوں میرے آقا و مولا ہی کہہ رہے ہون گے کدھر آؤ کدھر دھکے کھاندے رہے ادھر آؤ جڑے لبیک دے نعرے دنیا تے لاندے رہے ہو تانوں میں اپنے رحمت دے کر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد بابا جی فرما کے گئن کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو ہی جان دائی بابا جی نے عشق دا ذائقہ چکھیا نہیں بلکہ گھٹ 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 بھار بھار کے جام پیالے پیتے عشق دے پھر تھوڑا گھٹ گھٹ سانوں بھی پوایا کہ آج ساڑھے کارکن اور ساری قوم اور عوام پاکستان ناچ کے کہندی کہ یا رسول اللہ سارا کچھ برداشت ہے مہنگائی برداشت ہے بدامنی برداشت ہے سارا کچھ برداشت ہے تو آڈی عزت ہوتے ایک حرف بھی برداشت نہیں اسی سارا کچھ برداشت کر لمانگے لیکن اسا اپنی عزتہ سبھال کے حضور دی عزت واسطے رکھی ہوئی ہیں اور پھر جدو اس عزت جو تے کوئی پیرا دے گا تو پھر علامہ اقبال فرمانے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اور ساڑھے ایک شاعر انہوں آدھیں کہ جناب تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے سارے گلہ کرتے رہے لیکن بابا جی دے لہجے نے آکے دسیا کہ حضور نال محبت کرنی کنجے اور کنج کرنی اننے واہ کرنی بات یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا جدو سارے مخالف کھڑے ہوں کفر بھی مخالف کھڑے ہوئے جناب یہود و نصارہ دے ایجنٹ بھی مخالف کھڑے ہوں کہ جی یہ لبیک والے کہاں سے آگئے ہیں میں کہا یہ لبیک والے فیض آباد سے آئے ہیں یہ لبیک والے جناب ناموس رسالت پر پیرا دے کر آئے ہیں یہ لبیک والے حضرت خالد بن ولید کی سنت ادا کر کے آئے ہیں یہ حضرت صدیق اکبر کی سنت ادا کر کے آئے ہیں اور یہ حضرت فاروق اعظم کی سنت ادا کر کے آئے ہیں یہ مولا کائنات کی سنت ادا کر کے آئے ہیں بابا جی آنے ہوتے سن اے دین شودے آگے چڑھ گیا کسے جڑے نے بیان کیتا ہی نہیں جدو جڑے نے بیان کیتا پھر قوم نے منیا پھر اور جڑے نے بیان کیتا ہونا کیا ہوئے تسی آدھے ہو دین تے اوکھا بیڑا آ جائے تے سر اندر بڑھ جاؤ سر جگا کے اندر حجرے بڑھ جاؤ بابا جی آکھیا نہیں اسیو سالی دے منن آڑے ہاں کہ جدو خیبر دے موقع تے مرحب بدماش بن کے آیا انہیں کیا ہوئے عرب آڑے ہو میں جان دیو اور یسرب آڑے ہو مدینے آڑے ہو میں جان دیو میں جناب مرحبا میں 1000 دے مقابلے چکلا آنا میں جناب اپنے دشمن میں بچھاڑ کے رکھ دینا تے مولا علی نے یہ نہیں فرمایا اسی اگو امن آڑے ہیں اسی بڑے جناب امن پسند ہے اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے مولا علی نے فرمایا جے تینوں لوگ مرحبا آخ دینا تے ان اللذی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا وہ بھی جھاڑیاں دا شیر تے مولا علی نے حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے جناب مسلمانہ نو پکار رہا اے للکار رہا میں نو اجازت دیو میرے آقا و مولا نے جناب علی المرتضیٰ دی اپنے ہتھنا دستار بنی جڑا حضور دے دین دے دشمنات مقابلے چاہوے نا میرے آقا و مولا انہوں دی اپنے ہتھنا دستار بندیں تے بابا رضوی بھی انج نہیں سی آیا
پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے جڑا ختم نبوت تے کام کرے نا میرے آقا و مولا دا دست مبارک اس دی کنڈ تے ہوندا تے بابا رضوی او دست مبارک کنڈ تے لے کے آیا سی پھر جدھر منہ کیتا فتح تے جھنڈے گاڑے جدھر منہ کیتا منکرین ختم نبوت نو پٹھا کر کے رکھ دیتا بلکہ گل مسجد رحمت اللہ العالمین دے ممبر تے کردا سی تے ٹرمپ دیاں چیخاں امریکہ وچ نکل دیاں سن اور بابا جی نے پوری قوم دی سمت صحیح کر کے رکھ دیتی نوجوانوں بزرگوں مائیاں بچیاں سارے آکھیا اوے کتے دھکے کھاندے پھر دیو آؤ حضور دے در تے آؤ اور کسے اور دا نعرہ لگن ہی نہیں دیتا بس ایک کوئی سبق پڑھایا نکا ہوئے یا بڑا ہوئے شہر ہوئے یا پنڈ ہوئے دیہات ہوئے یا گلیاں ہون ایک کوئی سبق پڑھایا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تے بابا جی اسی تو آڑی روح نو گواہ بنا کے کہندے ہیں کہ قوم سبق بھلی نہیں قوم کسے بھی رنگین نعرے دے پیچھے نہیں دوڑی کسے شیر بلے تیر دے پیچھے نہیں دوڑی بلکہ قوم آج اعلان کر رہی کہ بابا جی اسی تو آڑے نال آدھے وفا کر دے ہویا حضور دے دین میں تختے لے آمانگے ساڑھا نوٹ بھی حضور واسطے ساڑھا ووٹ بھی حضور واسطے ساڑھے مال بھی حضور واسطے ساڑھے بچے بھی حضور واسطے سارا کچھ لبیک واسطے اور بابا جی دے سامنے کوئی آدھا سی نا کہ بابا جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ فرماندے سن اور جھلیا اسا حضور دے نا تے گردن بڑھا دیتی قدم پیچھے دی گل رہ گئی ہن ایک انشاءاللہ اس عشق و مستی دے قافلے میں کوئی روک نہیں سکتا انشاءاللہ ایک دن پاکستان دے اندر حضور دا دین تخت دے ہوتے آئے گا اور انشاءاللہ ہر ظلم دا خاتمہ ہوئے گا ہر ظالم دا خاتمہ ہوئے گا اور ہر ظالم اپنے انجام نو پہنچے گا اور ہر جناب جبر کرنے والا اپنے انجام نو پہنچے گا اور اس دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا او دین تخت آئے گا جدو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر چارٹر آف اسلام جناب علی چارٹر آف اسلام جناب اسلام دا چارٹر کیے سنو ذرا حضرت صدیق اکبر پہلے دن خلیفہ بنے آپ نے تمام نو جمع کیتا اے نہیں فرمایا بھئی اسی اینج کر کے دیں گے جتنے دعوے کرن والے سن پٹھے ہوئے کھڑے ان کے نہیں ساڈا دعویٰ کوئی نہیں اسی یہ کہنے اسی حضور دا دین تخت لے آواں گے جس جدو حضور دا دین تخت آندا تے سب نالوں پہلے روٹی ملدی سب نالوں پہلے عزت ملدی سب نالوں پہلے کپڑے ملدے سب نالوں پہلے کھان نو چیزاں ملدیاں اے نہیں کہ جناب امیر تا امیر ہوندا جاوے غریب جناب مردا جاوے غریب تے جناب ٹیکس لگ دے جاون غریب اپنی جھونپڑی تو بھی تھلے آ کے ٹینٹ تے رہن تے مجبور کر دے ہو جاوے تے جناب امیر او محلہ تے پلازے تے کوٹھیاں ہی بناندا رہے اور اسلام آباد دے اندر جاگیراں ہی خریددا رہے حضرت صدیق اکبر پہلے دن خلیفہ بنے آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو میں نے تو آڑے ہوتے خلیفہ بنا دیتا گیا آپ نے فرمایا میری اس وقت تک اطاعت کرنا جدو میں اللہ اور رسول دی اطاعت کرنا اور آپ نے فرمایا گڑا میری حکومت اپنے آپ جس سے راوی امام علی رضان اور حدیث کی ہے کہ من سب نبی جن گڑا بھی نبی دے بارے گل کرے انہوں اتھے ہی بڑھ کے رکھ دو بس اے مسلمان کی خاصیت ہے کہ ساری گلیں برداشت کر سکتا اپنے نبی دی عزت تے کوئی گل برداشت نہیں کر سکتا اسی جیندے ہی اپنے نبی واسطے ہیں اور انہاں دا نا نا لے کے جیندے ہیں اور انہاں دے نا نالی قیامت والے دن ساڈی چھوٹ ہونی ورنہ تا سانو پتا کہ ساڈے جدو سارے نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 ادو میرے آقا و مولا ہی کہہ رہے ہوں گے کہ ادھر آؤ کدھر دھکے کھاندے رہے ہو ادھر آؤ جڑے لبیک دے نعرے دنیا تے لاندے رہے ہو تانوں میں اپنے رحمت دے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت ختم نبوت زندہ آباد ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد بابا جی فرما کے گئے کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا
جس چکھ لیا سو ہی جاندائی بابا جی نے عشق دا ذائقہ چکھیا نہیں بلکہ گھٹ 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 بھر بھر کے جام پیالے پیتے عشق دے پھر تھوڑا گھٹ گھٹ سانو بھی پوایا کہ آج ساڑھے کارکن اور ساری قوم اور عوام پاکستان ناچ کے کہن دی کہ یا رسول اللہ سارا کچھ برداشت ہے مہنگائی برداشت ہے بدامنی برداشت ہے سارا کچھ برداشت ہے تو آڈی عزت ہوتے ایک حرف بھی برداشت نہیں اسی سارا کچھ برداشت کر لمانگے لیکن اسا اپنی عزتہ سبھال کے حضور دی عزت واسطے رکھی ہوئی ہیں اور پھر جب اس عزت دیتے کوئی پیرا دے گا تو پھر علامہ اقبال فرمانے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اور ساڑھے ایک شاعر انہوں آتے ہیں کہ جناب تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے سارے گلہ کرتے رہے لیکن بابا جی دے لہجے نے آکے دسیا کہ حضور نال محبت کرنی کنجے اور کنج کرنی اننے واہ کرنی یا رسول اللہ جدو سارے مخالف کھڑے ہوں کفر بھی مخالف کھڑے ہوئے جناب یہود و نصارہ دے ایجنٹ بھی مخالف کھڑے ہوں کہ جی یہ لبیک والے کہاں سے آگئے ہیں میں کہا یہ لبیک والے فیض آباد سے آئے ہیں یہ لبیک والے جناب ناموس رسالت پر پیرا دے کر آئے ہیں یہ لبیک والے حضرت خالد بن ولید کی سنت ادا کر کے آئے ہیں یہ حضرت صدیق اکبر کی سنت ادا کر کے آئے ہیں اور یہ حضرت فاروق اعظم کی سنت ادا کر کے آئے ہیں یہ مولا کائنات کی سنت ادا کر کے آئے ہیں بابا جی آنے ہوتے سن اے دین شودے آگے چڑھ گیا کسے جڑے نے بیان کیتا ہی نہیں جدو جڑے نے بیان کیتا پھر قوم نے منیا پھر اور جڑے نے بیان کیتا ہونا کیا ہوئے اسی آدھے ہو دین تے اوکھا بیڑا آ جائے تے سر اندر بڑھ جاؤ سر جگا کے اندر حجرے بڑھ جاؤ بابا جی آکھیا نہیں اسیو سالی دے منن آڑیاں کہ جدو خیبر دے موقع تے مرحب بدماش بن کے آیا انہیں کیا ہوئے عرب آڑے ہو میں جان دیو اور یسرب آڑے ہو مدینے آڑے ہو میں جان دیو میں جناب مرحبا میں 1000 دے مقابلے چکلا آنا میں جناب اپنے دشمن میں بچھاڑ کے رکھ دینا تے مولا علی نے یہ نہیں فرمایا اسی اگو امن آڑے اسی بڑے جناب امن پسند ہے اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے مولا علی نے فرمایا جے تینوں لوگ مرحبا آخ دینا تے ان اللہ زی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا وہ بھی جھاڑیاں دا شیر تے مولا علی نے حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے جناب مسلمانوں پکار رہا اے للکار رہا میں نو اجازت دیو میرے آقا و مولا نے جناب علی المرتضیٰ دی اپنے ہتھنا دستار بنی جڑا حضور دے دین دے دشمنات مقابلے چاہوے نا میرے آقا و مولا انہوں دی اپنے ہتھنا دستار بندے تے بابا رضوی بھی انج نہیں سی آیا پیر میر علی شاہ صاحب فرماندن جڑا ختم نبوت تے کام کرے نا میرے آقا و مولا دا دست مبارک اس دی کنڈ ہوتے ہوندہ تے بابا رضوی اور دست مبارک کنڈ ہوتے لے کے آیا سی پھر جدر منہ کی دا فتح دے جھنڈے گاڑیں جدر منہ کی دا منکرین ختم نبوت نو پٹھا کر کے رکھ دیتا بلکہ گل مسجد رحمت اللہ العالمین دے ممبر دے کرتا سی تے ٹرمپ دیاں چیخاں امریکہ جنے کر دیا سان اور بابا جی نے پوری قوم دی سمت صحیح کر کے رکھ دیتی نوجوانانو بزرگانو مائیانو بچیانو سارانو آکیا اوہ کتے دھکے کھاندے پھر دیو آؤ حضور دے در دے آؤ اور کسے اور دا نعرہ لگن ہی نہیں دیتا بس ایک کوئی سبق پڑھایا نکا ہوئے یا بڑا ہوئے شہر ہوئے یا پنڈ ہوئے دیہات ہوئے یا گلیاں ہون ایک کوئی سبق پڑھایا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تے بابا جی اسی تو آڑی روح گواہ بنا کے کہن دیا کہ قوم سبق بھلی نہیں قوم کسے بھی رنگین نعرے دے پیچھے نہیں دوڑی کسے شیر بلے تیر دے پیچھے نہیں دوڑی بلکہ قوم آج اعلان کر رہی کہ بابا جی اسی تو آڑے نال آدھے وفا کر دے ہویا حضور دے دین میں تختے لے آمانگے ساڑھا نوٹ بھی حضور واسطے ساڑھا ووٹ بھی حضور واسطے ساڑھے مال بھی حضور واسطے ساڑھے بچے بھی حضور واسطے سارا کچھ لبیک واسطے اور بابا جی دے سامنے کوئی آدھا سی نا کہ بابا جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ فرماتے سن اور جھلیا اسا حضور دے نا تے گردن بدا دیتی قدم پچھے دی گل رہ گئی ہونے انشاءاللہ اس عشق و مستی دے قافلے میں کوئی روک نہیں سکتا انشاءاللہ ایک دن پاکستان دے اندر حضور دا دین تخت دے ہوتے آئے گا اور انشاءاللہ ہر ظلم دا خاتمہ ہوئے گا
ہر ظالم دا خاتمہ ہوئے گا اور ہر ظالم اپنے انجام نو پہنچے گا اور ہر جناب جبر کرنے والا اپنے انجام نو پہنچے گا اور اس دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا او دین تخت آئے گا جدو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر چارٹر آف اسلام جناب علی چارٹر آف اسلام جناب اسلام دا چارٹر کیے سنو ذرا حضرت صدیق اکبر پہلے دن خلیفہ بنے آپ نے تمام نو جمع کیتا اے نہیں فرمایا بھئی اسی اینج کر کے دیں گے جتنے دعوے کرن والے سن پٹھے ہوئے کھڑے کہ نہیں ساڈا دعویٰ کوئی نہیں اسی یہ کہنے اسی حضور دا دین تخت لے آواںگے جس جدو حضور دا دین تخت آندا تے سب نالوں پہلے روٹی ملدی سب نالوں پہلے عزت ملدی سب نالوں پہلے کپڑے ملدے سب نالوں پہلے کھان نو چیزاں ملدیاں اے نہیں کہ جناب امیر تا امیر ہوندا جاوے غریب جناب مردا جاوے غریب تے جناب ٹیکس لگ دے جاون غریب اپنی جھونپڑی تو بھی تھلے آ کے ٹینٹ تے رہن تے مجبور کر دے ہو جاوے تے جناب امیر او محلہ تے پلازے تے کوٹھیاں ہی بناندا رہے اور اسلام آباد دے اندر جاگیراں ہی خریددا رہے حضرت صدیق اکبر پہلے دن خلیفہ بنے آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو میں نے تہاڈے اوتے خلیفہ بنا دیتا گیا آپ نے فرمایا میری اس وقت تک اطاعت کرنا جدو میں اللہ اور رسول دی اطاعت کرنا اور آپ نے فرمایا گڑا میری حکومت اپنے آپ نو مضبوط دا میں کمزور دا حق لے کے انہوں اس مضبوط کو چھن کے نہ واپس کر دے تا جناب اے میرا پہلا کام ہے اور جڑا اپنے آپ نو اتنے کمزور سمجھدا وہ آج صدیق حکمران بن گیا وہ اپنے آپ نو مضبوط سنے میں سمجھے میں اس دا حق اس دے دروازے ہوتے پہنچا دیں گا اور آپ نے فرمایا کہ کسے بھی ظالم نو کسے بھی جابر نو کسے بھی مظلوم جو تے حق ظلم کرن دا حق نہیں ہوئے گا جو تک صدیق زندہ کھڑا اور جاؤ نماز دی طرف قوموا الی صلاتکم جاؤ نماز دی طرف چلے جاؤ اے اسلام دا چھوٹا جا چارٹر اے مکمل اسلام اے ہے مکمل اسلام لمیاں لمیاں چوڑیاں چوڑیاں تقریراں کہ میں ان چوروں کو چھوڑوں گا نہیں میں ان چوروں کو پکڑ لوں گا اور چور اگو آدن ہم تمہیں انارو نہیں دیں گے سارے کتے چورے ایک نہیں ہو گئے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے اور بابا یاد رکھنا اس ساریاں کتیاں چورا نہ مل جو یہاں اکا کھڑے اگر اپنے نظری ہوتے تھے اور لبیک آڑے کھڑے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ اور بڑے بڑے لوگ خریدن آندن بڑیاں لوگ آفرہ کر دیں اور بڑے جناب رنگین اور حسین جناب منظر دکھان دیں کہ اینج ہو جائے گا اور میں کہا جس دین دی بابا جی گل کر کے گئن نا اس دین دے اندر ایک کسے شاید دی لوڑ نہیں اس دین دے اندر حضرت خالد بن ولید دی تلوار دی لوڑ ہے اس دے اندر فاروق اعظم دے عدل دی لوڑ ہے اس دے اندر عثمان غنی دے سخاوت دی لوڑ ہے اس دے اندر مولا علی دی شجاعت دی لوڑ ہے جس دن امت مسلمہ اس دے ہوتے کار فرما ہو گئی اور جناب عوام پاکستان اس دے ہوتے جم گئی اس دن کوئی شہ حضور دے دین نو تختوں تے لیان تو روک نہیں سکتی اور اجے منظر بنیا اسی ایک ختم شریف دے ہوتے آیا اجے ووٹ منگن نہیں آئے تے تسی منظر ویکھ رہے ہو تسی کہندے ہو لبیک والے نو ووٹ کوئی نہیں دیندا جلے اسی جلسہ کریے تے جلسے دی جگہ تنگ پے جاندی جے تسی دھاندلے نہ کرو تے تواڈے ڈبے گھٹ ہون لبیک والے دے ووٹ پوتے ہو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جڑیاں دھاندلیاں جڑے دھاندلے تسی کر چکے او تا وقت گزر چکیا اس باری لبیک والے اکھاں نہیں بند کرن گے اسی اپنی ہر شے دے اوتے پیرا دیاں گے او معاہدہ فیض آباد ہوے یا او ساڈا ووٹ ہوے تسی لانا صحیح بکسے نو ہاتھ پھر دیکھنا لبیک والے تہاڈا تماشا کی بنا دے ہن لبیک والے اپنی ہر شے اوتے پیرا دین گے کیونکہ بابا جی سانو دس کے گئن دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جیسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا بابا جی سانو دس گئن اسا مرنا حضور دے ناتے اور قیامت تک دنیا لبیک آلے دا جینا ویکھے گی کہ اس کی شان نہ جینن اور انشاءاللہ حضور دے دین نو تختوں تے لیا کے رہن گے اور حضور دے دین نو انشاءاللہ اسلام آباد دے اندر حقیقی طور تے اسلام نو آباد کرن گے
انشاءاللہ. اور کسے لچے لفنگے اور چور ڈاکو دے پیچھے نہیں چلن گے بلکہ وہی نظریے ہوتے چلن گے جڑا بابا جی دے کے گئے کہ ایتھے ہن کسے دی گل نہیں ہوئے گی, ایتھے اسے دی گل ہوئے گی جڑا اسمبلی دے وچ جا کے کہے گا کہ تاجدار ختم نبوت, اور اس اسمبلی دے دروازے نو ٹھوکر نہ کھول کے کہن گے کہ وہ اسمبلی جتے ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے اوتے ڈاکا مارا گیا, ناموس رسالت دے اوتے ڈاکا مارا گیا, اور تسی اتنی دیر لا دیتی کہ جناب اسمبلی دے اندر کوئی نمائندہ کوئی نہیں کہ جڑا حضور دی ناموس دا بل پیش کر سکے. انشاءاللہ ہن تسی دیکھنا حضور دے نمائندے کس طرح پہنچ دے, اور منظر بدل چکیا, فضا بدل چکی. میں اس دن اسلام آباد بھی آکھیا, میں اسلام آباد وچ ہو کے آ رہا, میں خان صاحب اڑے پوسٹر ویکھن پٹھے تھیے کھڑے اور اے فضا دس رہی بھی ہر شے پٹھی تھی کھڑی. اور انشاءاللہ اگلا دور لبیک آلیاں دا, اور اس واسطے کہ ایک بزرگ میں نو ملے آواز دن کہ جناب اسی جدو نکے ہوندے سا نا تے بچے گڑیاں نہ کھیڑ دے سن, تے پھر ایک دور آیا کہ گڑیاں دا دور آیا, پھر ایک اسی جدو دیکھیا کہ بچے گیند بلے نہ کھیڑ دے سن, پھر ایک دور کرکٹ دا آیا. کہنے ہن میں دیکھدا کہ بچہ بچہ کہندا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نو لگ رہا کہ مستقبل لبیک آڑے دا, اور انشاءاللہ لبیک آڑے دا, اور اسی حضور دا دین بڑا سینہ کھول کے بیان کرنا, کیونکہ ساڑھے بابا جی سانو دس گئے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے, اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم اس بابے کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں شمع جلا کر جیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. देखते रहिए आपकी न्यूज.